السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ سب پر بے بہا رحمتوں کا نزول ہو۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب کائنات تخلیق کی تو آپ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 مقدس فرشتوں کو زمین پر مٹی لینے کے لیے بھیجا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جا سکے۔ معزز ناظرین، 3 فرشتے جب زمین پر گئے تو ان سب کو زمین نے التجا کی کہ آج کے دن مجھ سے کچھ ایسا سوال نہ کرنا کہ کل جو حصہ جہنم کا حصہ بن جائے۔ تو معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ فرشتے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کس چیز نے تمہیں میری اطاعت سے باز رکھا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ، زمین نے بہت التجا کی جس کی بنا پر ہمیں اس پر رحم آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا ایک اور فرشتہ بھیجا جس نے زمین پر جا کر مختلف مقامات سے مٹی اکٹھی کرنا چاہی۔ زمین نے پھر سے وہی التجا دہرائی، پر اس فرشتے نے جواب دیا کہ میری اس اطاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہستی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ زمین کی التجا کو نہ سنتے ہوئے حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین سے پاک اور ناپاک دونوں طرح کی مٹی آسمانوں پر لے آئے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کا درجہ دیا۔ اس بنا پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، تیری مخلوق مجھ سے نفرت کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میں تم پر الزام نہیں آنے دوں گا۔ کسی کی موت حادثات سے، کسی کی موت بیماری سے، غرض ہر شخص کی بیماری کے لیے کوئی ایسا بہانہ بنا دوں گا کہ کوئی شخص بھی تم پر الزام نہ ٹھہرا سکے گا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو آپ کی فضیلت سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو فرمائی، اپنے دست مبارک سے آپ کی تخلیق فرمائی اور اپنے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت کے بارے میں جانتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے رب سے عرض کی کہ وہ انہیں ملک الموت کی زیارت کرائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شیس علیہ السلام کے بعض صحیفوں میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے ملک الموت دکھلا دے تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں اسے تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برگزیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت ایک مینڈے کی صورت میں آئے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر مشرقی کنارے سے بھی پرے تھا، اور ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا، اور اس کے سامنے زمین تھی جس پر پہاڑ بھی تھے، میدان بھی تھے، سمندر بھی تھے اور جن و انس بھی تھے، چوپائے بھی تھے، اور سمندر اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر اس کے سینے میں ایسی فضائیں تھیں جیسے زمین کے صحرا میں گندم کا دانہ ہو۔ اس کی آنکھیں تھیں جو وہاں ہی کھلتی تھیں جہاں ان کے کھلنے کا مقام ہوتا، اور اس کے پر تھے جو وہاں ہی پھیلتے جہاں پھیلانے کا مقام ہوتا۔
اور کچھ پر بشارت کے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے، اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے جن میں سیخیں، میخیں اور کینچیاں تھیں۔ پس آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ 7ویں دن کی اس گھڑی تک جس میں آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی بے ہوش رہے۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا اور آپ کی رگوں میں زعفران تھا۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور ملک الموت کی آپس میں ملاقات صرف 2 دفعہ ہوئی۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کی عمر مبارک 1000 سال ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پہلی ہستی ہیں جن کو اپنی عمر کے بارے میں بتایا گیا جبکہ آپ زندہ تھے۔ ناظرین محترم، آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص آپ کو دکھائے گئے۔ ناظرین محترم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ نور اور روشنی والا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ آپ نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کی عمر مبارک 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے مطالبہ کیا، اس کا جواب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی حمد بیان کی۔ آپ کے رب نے آپ کو فرمایا یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ ان ملائکہ کی طرف جاؤ، اس گروہ کی طرف جو بیٹھا ہوا ہے، اور کہو السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام واپس اپنے رب کی طرف لوٹے تو آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ آپ کا سلام ہے اور آپ کی اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا جبکہ رب کریم کے دونوں ہاتھ مبارک بند تھے، جو چاہتے ہو وہ ہاتھ اختیار کر لو۔ آپ نے عرض کی کہ میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں جو کہ برکت والا اور مبارک ہاتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مبارک کھولا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پھر ہر انسان کی آپ کے سامنے عمر لکھ دی گئی۔ اس وقت ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے اور ان کی عمر 40 سال لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے رب کریم، ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمر میں نے لکھ دی ہے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب، میں اپنی عمر کے 60 سال ان کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یہ تم کر رہے ہو؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا جنت میں رہے، پھر آپ کو جنت سے نیچے بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام اپنی عمر گنتے رہے، یعنی عمر یاد رکھی، حتیٰ کہ آپ کے پاس ملک الموت آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم نے جلدی کر دی ہے، میری عمر 1000 سال ہے۔ فرشتے نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا، پس آپ کی اولاد کو بھی انکار کی عادت پڑ گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان یعنی بھولنا لاحق ہوا، تو آپ کی اولاد میں بھی نسیان عام ہو گیا۔ اس دن سے کتابت اور گواہی کا حکم دے دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ نے اپنی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی پشت سے ہر ذی روح گر پڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کا نشان بنایا، پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا
کہ آپ نے عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد ہیں۔ آپ نے ایک شخص دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان نور کو دیکھ کر آپ بہت متعجب ہوئے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب یہ کون ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے آخری امتوں میں سے آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آپ نے عرض کی کہ اے میرے رب اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ آپ نے عرض کی کہ اے میرے رب میری عمر کے 40 سال ان کو عطا فرما دے اور ان کی عمر زیادہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یہ لکھ دیا گیا اور مہر لگا دی گئی، اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب آپ کی عمر ختم ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ آپ نے یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا تو آپ کی اولاد بھی انکاری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان لاحق ہوا تو آپ کی اولاد بھی بھولنے کی عادی ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی اولاد بھی خطا کی خوگر بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت کے بتانے کے باوجود جو انکار کیا تھا وہ نسیان تھا، جس طرح حدیث میں ہے انکار اور تکذیب نہیں تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھا اور آپ پورے 1000 سال بعد بغیر کسی کمی کے عالم برزخ کی طرف تشریف لے گئے۔ ناظرین محترم، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، سو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اینڈ اللہ حافظ۔